دن یہ مختصر سا قافلہ امج کے مغرب سے ہوتا ہوا دوپہر کے وقت ایک خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا۔ اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا، میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی۔ وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، بکری میں دودھ کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی۔ معبد کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اسے دودھ پلایا۔ جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دوبارہ دوہا تو وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے۔ بکریاں چرا کر اس عورت کا خاوند جب گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر معبد نے ساری بات کہہ سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدید تک پہنچ گیا۔ وادی کلیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا۔ سراقہ نیچے آ گرا۔ وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا، لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی۔ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف توجہ نہ کی، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے۔ وہ ایک بار پھر گھوڑے سے نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا اور بڑی مشکل سے کھڑا کیا۔ اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ وہ جب سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشانات سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے۔ پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور رعب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے ادھر آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ البتہ فرمایا، تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ نے پروانہ امن کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن فخیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ملا اسے کہتا گیا، میں اس طرف کی کھوج لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا میں کر چکا ہوں۔ اس طرح تلاش کرنے والے اس رستے پر آگے نہ بڑھ سکے اور واپس لوٹتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قافلے نے دوسرے دن الجحفہ کے قریب ایک قدیم کارواں سرائے میں پڑاؤ ڈالا۔
ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف رخ کر کے گہری آہ بھری، جس کے بعد اللہ پاک نے ان آیات سے اپنے محبوب کی ڈھارس بندھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا وہ آپ کو پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرمائیے میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہو اور آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ شجر ہے جو آپ کے نام پر آپ کے بعد بھی ہمیشہ قائم رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔